بہت چرچا ہے پاکستان میں، پاکستان کی سیاست سے دلچسپی رکھنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے آج سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا بی بی سی کے ہارٹ ٹاک پروگرام میں انٹرویو۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جناب اسحاق ڈار کا یہ پہلا انڈیپینڈنٹ کسی معتبر ویسٹرن میڈیا کے دوران یہ انٹرویو ہے، جو کہ پہلا انٹرویو پچھلے 3 سال میں انہوں نے دیا ہے۔ اس انٹرویو کی اہمیت بھی یہ ہے کہ اس میں براہ راست سوالات پوچھے گئے، جیسے کہ آزاد انڈیپینڈنٹ جرنلزم میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات یقیناً اسحاق ڈار صاحب کے لیے اتنے آسان نہیں ہو سکتے تھے، اور یقیناً یہ پورا ماحول اسی لیے اس نے بہت دلچسپی پیدا کی ہے، کیونکہ اس انداز کا انٹرویو نہ جناب نواز شریف کا ابھی تک ہوا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد انٹرویو نہ ہی جناب اسحاق ڈار کا ہوا ہے، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس قسم کی کسی اسکروٹنی سے گزری ہے۔ اسی لیے اس انٹرویو کے چرچے ہیں۔ جیسے ہی یہ انٹرویو نشر ہوا ہے، یہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب اسحاق ڈار سے جب امپورٹنٹ سوالات پوچھے اس انداز سے جو کہ ایک مغربی صحافی پوچھ سکتا ہے جو پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے، اور پھر وہ بی بی سی کا فورم ہو اور اس کا پروگرام مایہ ناز پروگرام ہارٹ ٹاک ہو، تو یقیناً پوری دنیا اس کو توجہ سے دیکھتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں بہت ہی مشکل لمحات میں نے دیکھے جناب اسحاق ڈار کے لیے آئے، اور ان سوالوں کے حوالے سے یقیناً جو کسی بھی پاکستان مسلم لیگ نون والے کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسٹیفن سیکر جو ہارٹ ٹاک کے بہت ہی نامور اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں، ان کا یہ سوال کہ پاکستان مسلم لیگ نون فوجی برتری کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، سول سپریمیسی کی بات کرتی ہے، آمریت کی جدوجہد کے خلاف بات کرتی ہے، مگر اس نے جنم تو جنرل ضیاء الحق کی گود میں لیا، یہ تو جنرل ضیاء الحق کی پروردہ تھی، آپ کیسے جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال تھا۔ یقیناً اسحاق ڈار صاحب کا قصور نہیں اگر ان کے پاس اس کا ٹھوس جواب نہیں تھا۔ Your erstwhile boss and your very close ally Nawaz Sharif was working hand in glove with Pakistan's military dictator General Zia for many years, and suddenly he's decided that the military and the way they interfere in politics in Pakistan is entirely unacceptable. What kind of hypocrisy is that? No, I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. Well, what bit of what I've just said is maybe wrong? Evolution process. Evolution process. Yeah, because you mean because then he was in power and now he's out of power, so he's really angry with the army because they won't work with him. No, it's not the first time. It's the third time he was Prime Minister. Imran Khan said this. He said, "How dare Nawaz Sharif point to the general and blame him for what is happening in Pakistan." When Imran Khan said that, I dare say he actually had a great deal of sympathy from many Pakistanis who know hypocrisy when they see it. I think you probably haven't seen his 21 clips, how he has been maligning the military. اسحاق ڈار صاحب کے لیے اس انٹرویو میں وہ مشکل لمحات تھے جب پاکستان میں 2018 کے الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے بات کی گئی، جس کو بار بار جناب اسحاق ڈار اور آبویسلی ان کی پارٹی کہتی ہے کہ اس میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور یہ کہ یہ الیکشن کسی صورت سے شفاف نہیں تھے، یہ فراڈ الیکشن تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اسی شفاف الیکشن کے نتیجے میں جنم لینے والی پارلیمنٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف باقاعدہ حصہ ہے صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی، لیکن یہ الیکشن شفاف تھے۔ اس حوالے سے بہت مشکل صورتحال میں ڈالا اسٹیفن سیکر نے اسحاق ڈار کو۔ Nawaz Sharif is a convicted criminal. Nawaz Sharif is also in London, also on medical ground. Here the two of you sit, and I ask you, what credibility do you think you have with the Pakistani people? I think what credibility Imran Khan government has. The world has witnessed that it was a stolen election. It was a rigged election. It's not we are saying. I just look back at the EU monitors' report on that election. The final and ultimate conclusion was that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. That was the conclusion of the EU report. Then you haven't read all the reports. The human rights, Commission of Pakistan. You can cherry pick the most negative. I'm telling you that the EU monitors, highly respected, independent monitors, looked at everything that happened in Pakistan, and they concluded that Imran Khan's victory was credible. بہت اہم بات تھی۔ اس دوران جناب اسحاق ڈار سے ذاتی سوالات بھی کیے گئے، ان کی جائیدادوں کے حوالے سے، ان کے خاندان کی جائیداد کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں ان کے پاس صرف ایک جائیداد ہے۔ سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے پاس دبئی میں ایک ولا ہے،
یقیناً ذاتی جائیداد کے حوالے سے ان کے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے اسٹیفن سیکر کی کوشش تھی کہ اسحاق ڈار کو کارنر کریں. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes, one property. my sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. یقیناً اسحاق ڈار صاحب جو پچھلے 3 سال سے لنڈن میں مقیم ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لنڈن میں اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے میڈیکل پرابلمز کے حوالے سے موجود ہیں. یاد رہے کہ سن 2017 میں اسحاق ڈار صاحب معاشی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے تاجکستان تشریف لے گئے تھے، جس کے بعد وہاں سے وہ لنڈن گئے. اس کے بعد سے لے کے حکومت کی تبدیلی تک بھی وہ لنڈن میں تھے، الیکشن کے بعد سے بھی وہ لنڈن میں ہیں، مسلسل ان کا قیام لنڈن میں ہے. وہ اپنا کیس پاکستان میں جا کے کیوں نہیں لڑتے، پاکستان وہ کب جائیں گے، اس حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب کو مشکل میں ڈالا اسٹیفن سیکر کے سوالات نے. If all of this is so clear-cut, you only own one property in the entire world, your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years, if everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what? Best part of 3 years on this medical issue. Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? Where people have dozens of people have been killed virtually.